ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ تکاثر کا ترجمہ ہمارا چل رہا ہے، اسی کو دہرائیں گے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العظیم۔ الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تم کو مال اولاد کی کثرت نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچے، تم نے زیارتیں کی قبروں کی۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز تم غافل نہ ہوتے اگر جانتے تم اسے یقین کا علم کے ساتھ۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، البتہ تم ضرور دیکھو گے جہنم کو۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر البتہ تم ضرور دیکھو گے اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھنا۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر البتہ ضرور تم سوال کیے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ اس سورت کے پہلے حصے سے متعلق کچھ گفتگو پچھلے سبق میں ہوئی ہے۔ حرص اور لالچ، مال کی طلب اور محبت، یہ وہ بیماری ہے جس نے انسان کو آخرت سے، قبر سے، حساب کتاب سے بے خبر کیا ہوا ہے۔ اور یہی وہ حرص اور طمع ہے جس نے دنیا کو ایک فساد کی جڑ اور فساد کی جگہ بنایا ہوا ہے۔ اسی حرص کے پیچھے لگ کر، اسی طمع کے پیچھے چل کر انسان
دنیا میں فساد مچاتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے۔ اور یہ بیماری صرف اس امت کی نہیں بلکہ پہلی امتوں کی بھی یہی بیماری تھی۔ سامنے نظر آنے والی دنیا، اس پر اعتماد اور یقین بہت تھا، اور وہ وعدے ایمان بالغیب کی صورت میں جو مومنوں کے ساتھ اللہ رب العزت کے ہیں وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ یقیناً انسان کی یہ غفلت بہت بڑی غفلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میری دولت ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، حالانکہ اس کا مال صرف اتنا ہی ہے جو اس نے کھا لیا اور اسے ختم کر دیا، جو پہن لیا بوسیدہ کر دیا یا صدقہ کیا اور آخرت کے لیے جمع کر دیا۔ باقی دولت اس نے اکٹھی کی ہے، کوئی شبہ نہیں، اس نے اکٹھی کی ہے، لیکن اس کے کس کام؟ نہ کھایا نہ پہنا، اسی حالت میں اکٹھا کر کے مر گیا اور لوگ اس کے وارث بن جائیں گے۔ لیکن حریص اتنا ہے، پھر بھی کہتا ہے مالی مالی، یہ بھی میری دولت، یہ بھی میری دولت۔ امام ضحاک رحمہ اللہ، انہوں نے کسی کے پاس 1 روپیہ دیکھا، فرمانے لگے یہ تیرا روپیہ ہے؟ کس کا ہے یہ پیسہ؟ کہنے لگا جی میرا ہے۔ فرمایا عجیب، اب تیرا نہیں بلکہ تو پیسے کا ہے، اس کی حفاظت کرنے پر، اس کو لینے پر، اس کو جمع کرنے پر لگا ہوا ہے۔ تیرا تو اس وقت ہوگا جب تو اسے اپنی ضرورت میں خرچ کر لے گا یا اللہ کی راہ میں اسے خرچ کر دے گا، پھر تیرا ہے۔ اب تیرا نہیں بلکہ تو پیسے کا ہے۔ دیکھ لو جمع کرنے والے دولت، اس دولت کی حفاظت کے لیے کیسے مرے مرے پھرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں کہ میرا یہ نقصان نہ ہو جائے، میری یہ حفاظت رہے۔ دولت کے خادم بنے ہوئے ہیں۔ دولت تو خدمت اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے کام آ گئی، لیکن انسان اس کے باوجود ان باتوں کو سنتا ہے، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ دل میں خیال آتا ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے اس مال کی ضرورت بڑی ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں، کوئی شبہ نہیں، صحیح بات ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو ہماری رزق کے لیے اللہ نے خود بندوبست کیے ہیں، اس کے لیے جائز وسائل رکھے ہیں، جائز رستے بنائے ہیں کہ ان رستوں پر میرے لیے کما بھی، آپ بھی کھا، اور میرے حقوق بھی ادا کر جو میں نے اس مال کے اندر حق رکھے ہیں۔ اس لیے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو مال کی کثرت کی ہرس نے غافل کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں میں جا پہنچے، اسی طرح ہی ساری زندگی کھپتے کھپتے مر گئے۔ کلا سوف تعلمون، یہ اس طرح نہیں کہ جتنا تم نے چاہا کما لیا یا جو چاہو اپنی من مانی پوری کر لو، نہیں ہوتی، وہی ملے گا جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، لیکن اس ہرس کا نتیجہ تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا، اس لالچ کا نتیجہ سامنے آ جائے گا، اور یہ اتنا پکا ہے تاکید کے ساتھ دوبارہ ثم کلا سوف تعلمون، پھر
ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے کہ اس کا وبال اور اس کی مصیبت کیا ہوتی ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، سچی بات تو یہ ہے اگر کسی کو واقعتاً ہی یقین ہوتا، پورا یقین ہوتا، تو اپنی آخرت سے اس دنیا کے بدلے غافل نہ ہوتا، اس دنیا کو لینے کے لیے اپنی قبر سے غافل نہ ہوتا۔ اگر اسے پورا یقین ہوتا کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے میں سب کچھ چھوڑ جانا ہے، پھر ایسی غفلت نہ کرتا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر تم پورا یقین کا علم کرو تو سن لو، تم ضرور دیکھو گے جہنم کو، سامنے جہنم ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی، نیک ہو یا بد، نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی الا واردها، مگر وہ اس جہنم پر وارد ہونے والا ہے۔ کانا علی ربک حتما مقضیہ، تیرے رب نے پکا پکا فیصلہ کر دیا ہے، جہنم سے گزر کے جنت میں جانا ہے۔ جنتیوں نے بھی جہنم کی پل صراط سے گزر کے جنت میں جانا ہے، اور حرص اور دولت، یہ جو مال و دولت کی طمع اور لالچ نے اندھا کیا ہے، نامعلوم کہ اس پل سے گزر بھی سکے یا نہ گزر سکے۔ اللہ اکبر۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر دوبارہ تاکید کے ساتھ وہی مضمون دہرایا، البتہ تم ضرور دیکھو گے، ضرور دیکھو گے، یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ اللہ اکبر، جس کے اوپر سے گزر کے جانا ہے پھر تو یقین یقین ہے۔ کاش کہ یہ ہمیں ایمان بالغیب بھی اتنا پکا ہو جائے، دیکھ کے یقین آیا تو کیا آیا۔ ایمان والوں کی تو صفت یہ ہے یؤمنون بالغیب، وہ بن دیکھے مانتے ہیں۔ اللہ کے کہنے کی وجہ سے، رسول کی خبر دینے سے ان کا ایمان ہوتا ہے۔ ان کو تو ایمان اتنا پکا ہونا چاہیے تھا، اللہ ہمیں بھی وہ نصیب فرمائے۔ ثم لتسألن، پھر ایسا نہیں کہ تم ویسے اپنی من مانی سے جنت میں چلے جاؤ گے، پھر تمہیں ضرور اس دنیا کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس دنیا کو اکٹھا کر رہے ہو، اس دنیا کے بارے میں ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک ایک نعمت کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن بندے کو اپنے سامنے کھڑے کر کے پوچھیں گے، الم نرویک ماء باردا، اور ہم نے تمہیں ٹھنڈے پانی نہیں پلائے؟ ذرا اندازہ کرو، ہم نے تمہیں ٹھنڈے سائے نہیں دیے تھے، ٹھنڈا پانی نہیں پلایا؟ اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کھجوریں کھائیں اور پانی پیا، اور فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کل قیامت کے دن ان کے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت زبیر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعمتیں کون سی؟ مَا هَذَانِ إِلَّا أَسْوَدَانِ، یہ دو چیزیں ہیں، ایک پانی ہے اور کھجوریں ہیں، اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ ایمان کے خلاف دشمن سر پر تلواروں لے کے کھڑے ہیں، رات بھی پریشانی، دن بھی پریشانی، کون سی نعمتیں؟ فرمایا یہی نعمتیں ہیں، کل قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہیں میں نے یہ دی تھی، ٹھنڈے پانی پلائے تھے یا نہیں۔
ذرا اس کے مقابلے میں اندازہ لگاؤ ہمارے پاس کتنا کچھ ہے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے نکلے، گھر سے باہر نکلے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ وقت وہ ایسا تھا کہ اس وقت میں عام طور پر نہیں نکلتے تھے، وہ وقت آرام کا وقت تھا۔ پوچھنے لگے ما اخرجکما، کس چیز نے تمہیں اس وقت گھر سے نکالا، کیوں نکلے ہو؟ قالا ما اخرجنا الا الجوع، یا رسول اللہ بھوک نے ستایا ہوا تھا، آرام نہیں آیا، اٹھ کے باہر آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے واللہ ما اخرجنی الا الجوع، اللہ کی قسم میں بھی بھوک کی وجہ سے نکل کے آیا ہوں۔ بھوک کی وجہ سے، بے چینی کی وجہ سے نکل کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا آؤ چلتے ہیں۔ ایک انصاری صحابی تھے ابو الہیثم بن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی بیوی آئی، آپ نے سلام عرض کیا، پوچھا ابو الہیثم کدھر ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے لیے ٹھنڈا پانی لینے، کہیں میٹھا پانی لینے گیا ہے، کیونکہ مدینے کا پانی عام نمکین تھا، پانی بھی دور سے بھر کے لایا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پہنچنے والا ہوگا، تشریف رکھیے۔ ابو الہیثم آئے، دیکھ کے کہنے لگے فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ نے چھاور ہوں، آپ میرے گھر تشریف لائے۔ آج مجھ سے بڑھ کر کوئی اور اچھے مہمانوں کا میزبان نہیں، میرے مہمانوں سے بڑھ کر آج تک دنیا میں کوئی اچھے مہمان نہیں آئے، جن مہمانوں میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر ہو۔ خوشی خوشی جلدی گیا اپنے باغ میں اور کھجوروں کا ایک خوشہ ہی پورا کاٹ کے لے آیا، آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے فرمایا ابو الہیثم سارا ہی کاٹ کے لے آئے ہو، کچھ توڑ لیتے، پکی پکی کھجوریں اسے توڑ لیتے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خوشی یہ تھی کہ آپ اپنی پسند کی چن کے کھائیں، پکی کھائیں، درمیانی گدلی کھجوریں وہ کھائیں، ڈوکے کی صورت میں جو ہوتی ہیں وہ کھائیں، کچی پکی ملی جلی کھائیں، میں نے اس لیے یہ کاٹ کے لے آیا۔ کھجوریں کھائیں، پانی دیا اور جلدی سے چھری پکڑی، بکری ذبح کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا دیکھنا دودھیل بکری کو ذبح نہ کرنا، کوئی دودھ والی بکری کو ذبح نہ کرنا۔ اس نے جلدی سے گوشت بنایا، بکری ذبح کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کھلائی۔ کون ہے صحابی؟ ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آپ نے فرمایا لا تسألن یومئذ عن النعیم، یہی ہے تلاوت فرمائیے۔ ہم تو کھاتے ہیں تو ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، نہ شروع میں اللہ کا نام، نہ آخر پر اللہ کی حمد۔ آپ کا احساس کہ اتنی بھوک کے بعد بھی کھانا ملا ہے، تو آپ فرماتے ہیں یاد رکھو ابو بکر، عمر، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے دن ان نعمتوں کا جواب دینا ہے۔ کس طرح گھروں سے بھوکے نکلے تھے، پیٹ خالی تھے، اور کس قدر اللہ رب العزت نے کرم کیا کہ میٹھی کھجوریں، ٹھنڈا پانی اور گوشت کھانے کے لیے
اللہ نے عطا فرما دیا۔ یہ نعمتیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صحیح حدیث شریف میں ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن بندے کو کہیں گے دیکھ میں نے تجھے گھوڑوں اونٹوں کے اوپر سواری کرائی، آج کل کے اعتبار سے جہازوں کاروں پر تمہیں بٹھایا، تیری شادی ہوئی، تجھے بیوی دی، تجھے بچے دیے، تجھے گھر دیا، تجھے سرداری دی، بتلاؤ ان چیزوں کا شکر کہاں ہے؟ این شکر ھذا، ان نعمتوں کا شکر کدھر ہے؟ اللہ اپنے سامنے کھڑے کر کے پوچھیں گے ان کا شکر کدھر ہے؟ کثرت سے لینے کے لیے تو جی بڑا چاہتا ہے کہ مجھے یہ بھی مل جائے، میں یہ بھی کھا لوں، مجھے یہ بھی حاصل ہو، اور یہ بھی میری ملکیت میں ہو۔ یہ بھی احساس کرو کہ جو اکٹھا کرو گے کل قیامت کے دن اس کے بارے میں بتانا بھی پڑے گا شکر کیا ہے یا نہیں۔ حلال طریقے سے کمایا ہوا مال، حرام تو ویسے ہی وہ والے جان ہے، حلال طریقے سے کمایا ہوا مال، پاکیزہ طریقے سے کمایا ہوا مال، اس کے بارے میں اللہ پوچھیں گے ان کا شکر ادا کیا ہے یا نہیں۔ اور پھر میرے بھائیوں، اللہ کی وعدے کہ شکر کرو، میری نعمتیں لے کر شکر کرو، میں اور دوں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو میں اور دوں گا۔ پھر بھی انسان اللہ کا شکر نہیں کرتا۔ اچھا کسی بھی آدمی سے بیٹھ جاؤ، اس کے پاس بیٹھ جاؤ، برے حال ہے، ایسا ہے، گریہ زاری کرنی شروع کر دے گا، حالانکہ جس کے سامنے وہ یہ کیفیت بیان کر رہا ہے اس نے 1 روپیہ بھی نہیں دینا۔ جس کے سامنے اپنے پیٹ کو چاک کرتا ہے اور اپنی بے بسی اور اپنی گریہ زاری کی حالت دکھاتا ہے، وہ اس کے لیے کوئی نفع دینے والا بھی نہیں، اس کا کوئی نقصان کرنے والا بھی نہیں، پھر بھی اس کے شکوے انسانوں کے آگے کتنے ہیں؟ مر گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ذرا اندازہ لگا کے دیکھو صحابہ کرام کی زندگی اور ہمارے پاس کتنا کچھ ہے۔ اس وقت کے بادشاہوں کو وہ نعمتیں حاصل نہیں تھیں جو آج ایک ادنا آدمی کو حاصل ہیں۔ اس طرح کی مسجدیں تھیں، ایئر کنڈیشن مسجد، صاف ستھری، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے آئے مسجد میں، رات بارش ہوئی تھی، سجدہ کیا، سارا منہ چہرہ مبارک پیشانی چیکٹ سے بھر گئی۔ صحابی کہتا ہے میں نے نماز کے بعد دیکھا آپ کے چہرے پر منہ مٹی اور پانی لگا ہوا ہے۔ صحابی کہتے ہیں دوپہر کی نماز ہوتی تھی نا زور کی، تو اتنے حالات عجیب تھے، صف یا کپڑا سجادہ یا مصلی یا تو تصور نہیں، کنکر بچھائے ہوئے تھے، پتھر تھے، پتھروں کے اوپر نماز پڑھتے تو ہم اس طرح مٹھی میں تھوڑے سے پتھر لے کے ہاتھ میں رکھ کے ادھر ادھر کر کے ٹھنڈا کرتے کہ سجدہ کرتے وقت پیشانی والی جگہ پر رکھ لیں گے، جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں وہ ٹھنڈے پتھر رکھ لیں گے کہ ان گرم پتھروں کے اوپر سجدہ نہیں ہوتا تھا۔ آج کس طرح کی نعمتیں اور سہولتیں ہیں؟
میرے بھائیوں، اللہ نے یہ حرام نہیں کی، ٹھیک ہے اللہ کی نعمتوں سے فائدے اٹھاؤ، لیکن اللہ کو فراموش نہ کرو، آخرت کو فراموش نہ کرو۔ اللہ کا ذکر اور اللہ کی حمد اور اللہ کا شکر وہ بھی اتنا ہی کرو جتنی زیادہ نعمتیں اللہ نے دی ہے۔ ہاں، کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کوئی ایسے ہم عیسائیوں کی طرح راہب نہیں ہیں، تارک دنیا نہیں ہیں۔ دنیا کی نعمتیں اللہ نے بنائی ہیں، ایمان والوں کے لیے بنائی ہیں، یہ کوئی حرام نہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ ایک جائز حد کے اندر رہتے ہوئے، لیکن شکر گزاری کو بھی نہ فراموش کرو۔ اور وہ مالک کتنا شکر سے راضی ہوتا ہے، شکر سے کتنا راضی ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جس آدمی نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی رزقنی ھذا الطعام من غیر حول منی ولا قوہ، اس رب کی تعریف جس رب نے مجھے یہ کھانا کھلایا بغیر میری طاقت کے، بغیر میری کسی طلب کے، بغیر میری قوت و طاقت اور کوشش کے اللہ نے مجھے یہ دیا۔ اللہ اتنے راضی ہوتے ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، زندگی کے جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی قلم پھیر دیتے ہیں، وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ جس کسی نے کپڑا پہنا، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اس رب کی تعریف جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، میرا اس میں کوئی کمال نہیں تھا، میری کوئی سعی اور کوشش قوت نہیں تھی، اپنے فضل سے رب نے یہ کپڑا پہنایا۔ اللہ راضی ہوتے ہیں کہ بندے نے کپڑا پہن کے مجھے یاد کیا ہے، میری حمد کا بول بولا ہے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ لیکن ہم کم از کم اتنا احساس کہ حلال کا کمائیں اور کھاتے ہوئے، پہنتے ہوئے، پیتے ہوئے، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان نعمتوں دینے والے کو بھی یاد رکھے، اس کا شکر بھی ادا کرے، پھر اللہ رب العزت کی رحمت ہی رحمت ہے، پھر اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے، پھر پریشانی نہیں، پھر اللہ رب العزت کے کرم ہیں، اور یہ نعمتیں بھی مزید اللہ کی رضا کا سبب بن جائیں گی، اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ بن جائیں گی، اللہ کی محبت کا ذریعہ بن جائیں گی۔ یہی نعمتیں، یہی دنیا، کسی کو کھلا کے تو شکر کرے، کسی کو کھلائے تو ثواب ہو۔ کتنا رب کمال مہربان ہے، بندہ اپنی دولت خود کھائے، صرف کلمہ حمد کا بول دے، اللہ تب بھی اس کے گناہ معاف کر دے۔ کسی کو کھلایا نہیں، خود کھایا ہے، یہ اپنے لیے ہے، اپنا کما کے خود کھایا، لیکن اپنے مالک دینے والے کو یاد رکھا، میرا دینے والا رب اللہ ہے، یہ اس نے اپنے فضل سے ہمیں کھلایا ہے، اپنے کرم سے ہمیں یہ دولت دی ہے، اور یہ نعمتیں اسی کا کرم ہے اور کسی کا کوئی دخل نہیں۔ اللہ اتنے راضی، اللہ اتنے راضی، کھانا کھایا اور گناہ معاف، کھانا خود کھایا اور گناہ معاف۔ اللہ کی تو اتنی نعمتیں ہیں، اس نعمت پر بھی شکر ادا کرنے کا حق بنتا ہے کہ اللہ رب العزت کے اتنے فضل، اللہ اتنا مہربان، اللہ کے فضل اس قدر ہے۔
بس اللہ کی پہچان ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی پہچان کے بعد اللہ رب العزت بندے کے لیے خیر اور برکت فرما دیتے ہیں، اور اگر بندہ اس سے غافل ہو جائے تو پھر اللہ ناراض بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔